إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار. ہمیں معلوم تھا کہ آپ سلائی کرتی تھی، سوئی گھس گئی، مشین کی سوئی جو لگی تھی نا اس کے ٹکڑے ہو گئے، وہ تو نکل بھی نہیں رہی ہے، تو ہاتھ کی سوئی نکل رہی ہے. مشین کی سوئی ابھی تک نہیں نکلی. مشین کی جو شروع میں آپریشن ہوا تو اس میں کلیئر ہو گئی تھی، وہ 4 پیسز تھے وہ تو نکل گئے تھے. وہ نکل گئے جی، وہ موٹی سوئی تھی، وہ موٹی سوئی تھی، وہ نکل اس کے 4 پیسز نکل گئے تھے. ٹھیک ہے. اب یہ جو سوئی یہاں پیدا ہوئی یہ کتنی تعداد میں تھی؟ یہ 8 سوئی ہیں. 8 سوئی ہیں. جی. تو یہ پہلے 4 نکلی؟ نہیں، یہ تو ایسے نکلی کہ ایک وقت میں کبھی 1 نکل رہی تھی، ایک وقت میں کبھی 2 بھی آ رہی تھی. ڈاکٹر صاحب جب آپریشن کرتے تھے، ایکس رے کرتے تھے، آپریشن سے پہلے اس میں 1 سوئی ہوتی تھی. جب وہ نکال کے میری والدہ کے ہاتھ میں دے دیتے تھے، اس کے بعد وہ جو آپریشن کے گیپ دیتے تھے کہ 2 ہفتے 3 ہفتے بعد آپ چیک کرائیں، جب میں چیک کراتی تھی وہ سوئی وہیں پہ موجود ہوتی تھی. یعنی وہ لگتا تو تھا کہ نکل گئی ہے لیکن ہے وہ وہیں. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ڈاکٹرز کا آپریشن تھا، جو ان کی سرجری تھی، اس میں تو یہ ظاہر ہوتا تھا کہ انہوں نے سوئی نکال کے ہاتھ میں، لیکن در حقیقت سوئی وہاں پر موجود ہوتی تھی. اس بات سے آپ کو تشویش نہیں ہوئی تھی؟ کیونکہ وہ ایکس رے بھی کرتے تھے، آپریشن کے فوری طور پہ ایکس رے بعد میں ہوتے تھے، مگر وہ کلیئر ہوتے تھے ایکس رے. تو اس کے بعد جب سوئی آتی تھی وہ واپس پریشان ہو جاتے تو بولے پتہ نہیں سوئی کیوں آ رہی ہے یہاں پر. اچھا، تو پھر آپ نے جب یہ سب کچھ ہوا تو پھر کیا کیا؟ پھر میں نے روحانی علاج سے معلومات کی. کیا معلومات آپ تک پہنچی؟ جی، انہوں نے جہاں پر ہم لوگ عہد کیا ہوا شیخ صاحب ملتان میں، ان کے رہنما یہاں پر ہے جاوید اسماعیل. ٹھیک ہے. تو ان سے معلومات کی. عہد تو ہم لوگ بہت سالوں سے کیا ہوا ہے، کافی ٹائم ہو گیا ہم لوگ ان کے عہد مریدین میں تھے. جی بالکل. تو انہوں نے پھر بتایا، انہوں نے کہا آپ یہ کچھ دعائیں انہوں نے دی تھی، بولا آپ یہ پابندی سے پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں بہتر کرے گا، کچھ تکلیفیں کچھ چیزیں وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. شیخ صاحب نے ملتان سے بھی دعا کی، انہوں نے بالکل وہاں سے انہوں نے معلومات کی ٹھیک ہو جائے گا. تو کیا پریشانیاں تھیں؟ کچھ انہوں نے بتایا کہ کس وجہ سے یہ ہو رہا ہے؟ تو کوئی سایہ ہے؟ نہیں، سایہ تو کوئی جن نہیں. اس دفعہ جو کیا اس میں سوئی نہیں آئی. ابھی تو یہ آپ نے ایک بینڈیج لگائی. ٹھیک ہے. اب وہ پلاسٹر آپ نے اتار دیا تھا. پلاسٹر اتارنے کے بعد آپ نے اپنا ہاتھ وہ جو روحانی بزرگ ہیں ان کو دکھایا؟ وہ ہاتھ نہیں دیکھ، وہ لیڈیز سے بالکل نہیں ملتے. تو ان کے کوئی خلیفہ، کوئی نمائندے کچھ انہوں نے؟ ان کے نمائندے یہاں پر ہیں مگر وہ بھی لیڈیز سے نہیں ملتے. اور وہ روحانیت کا علاج وہ بھی کر رہی ہیں دونوں. اب کیا انگلی کاٹ دی ہے؟ نہیں، کاٹی نہیں. ابھی وہی یوں کٹ لگا کے یہاں سے سوئی نکالی اور یہ چیز کاٹ کے سوئی نکالی. ان کے ہاتھ سے ابھی تک 8 سوئیاں ہم نکال چکے ہیں. سب سے پہلے 1 سوئی تھی، پھر وہ نکالی تو دوبارہ وہ نمودار ہو گئی، پھر نکالی پھر آ گئی. اس کے بعد 1 کی 2 ہو گئی اور 2 کی 3 ہو گئی. میڈیکل سائنس میں ایسا کوئی کیس اس سے پہلے رپورٹ نہیں کیا گیا، اور سائنس واقعی اس چیز کو نہیں مان سکتی کہ سوئیاں ملٹیپلائی کیوں ہوتی جا رہی ہیں، نئی سوئیاں کیوں نمودار ہوتی جا رہی ہیں. لیکن یہ کہ بحیثیت مسلمان ہونے کے آپ کو پتہ ہے کہ جنات کا ذکر قرآن شریف میں بھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا گیا تھا. تو یہ جادو ٹونا اپنی جگہ ہے، لیکن اور دعاؤں کا بھی انسان پر اثر ہوتا ہے یقینی طور پر. اور میں سمجھتا ہوں کہ سائنس تو اس چیز کو نہیں ایکسپلین کر سکتی، لیکن شاید کہ ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھا جائے تو شاید کسی عامل سے انہوں نے جو دعا کرائی ہے ہو سکتا ہے کہ اس کا اثر ہے جو آج کے ایکس رے میں سوئیاں نہیں ہیں، یا پھر اگر خود سے کوئی شرارت ہو رہی تھی تو وہ نہیں کی گئی ہے. لیکن بہرحال یہ معاملہ تو اللہ جانے کب حل ہوگا. لیکن ایک بات میں یہ ضرور کہوں گا کہ سوئیاں یقینی طور پر نکلی ہیں، اور ایسا کیس اس سے پہلے میڈیکل ہسٹری میں رپورٹ نہیں کیا گیا. میں نہیں سمجھتا کہ یہ سپر نیچرل کیس ہے اور ایسی کوئی غیر مرئی طاقت ہے جو یہ سب کچھ کر رہی ہے، کیونکہ سوئی جو ہے وہ ایک ان آرگینک مٹیریل دھات کی بنی ہوئی ہوتی ہے، لوہے کی بنی ہوئی ہوتی ہے. انسان کا جسم آرگینک مٹیریل تو پروڈیوس کر سکتا ہے لیکن ان آرگینک مٹیریل انسان کا جسم پروڈیوس نہیں کر سکتا. یہ انسان کے جسم میں باہر سے ہی کوئی چیز داخل کی جائے گی تو اس طرح کی چیز نمودار ہوگی. تو آج کا جو ایکس رے کیا اس میں کوئی سوئیاں نہیں ہیں. اب آئندہ جب بھی آئیں گی تو پھر دوبارہ بھی ایک اور ایکس رے کریں گے. لیکن ایک بات بالکل ڈیفینیٹ ہے، یہ جتنی بھی سوئیاں لاتی رہیں گی میں نکالتا رہوں گا. سوئیاں ایک ہی ہاتھ میں رہی ہیں، جتنی بھی سوئیاں نکلی ہیں سب ان کے لیفٹ ہینڈ سے نکلی ہیں، لیکن ان کی جگہ بدلتی رہی ہے. شروع میں 2-3 سوئیاں تو ناخن کے پاس سے نکالتے رہے ہم، اس کے بعد پھر انہوں نے جگہ تبدیل کی، انگلی کے اس حصے پہ آ گئی تھی، اور آخری جو سوئی لاسٹ نکالی ہیں وہ تقریباً یہاں پر پہنچ گئی تھی. تو اس طرح سوئیوں نے اپنی لوکیشن تو چینج کی ہے تھوڑی بہت، لیکن سب کی سب لیفٹ ہینڈ سے ہی نکلی ہیں. سکون شادیہ محسوس کرتی ہیں علاج کے بعد؟ ہاتھ میں وزن محسوس ہوتا تھا، ہر 2 دن بعد جب ڈاکٹر کا چیک اپ ہوتا تھا تو اندر سوئی چپتی رہتی تھی مجھے. شادیہ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی تکالیف پریشانیاں آسان کرے، مشکلات دور کرے. یقیناً
جہاں پر انسانی عقل کا اختتام ہوتا ہے وہاں سے پروردگار کے کرم کا اور اس کے رازوں کا آغاز ہوتا ہے. انسان کبھی بھی رب کو پہچان نہیں سکتا، اس لیے کہ رب ایسی ذات نہیں کہ جسے اس ایک زندگی میں ہی پہچان لیا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر کروڑوں اور اربوں زندگیاں بھی انسان کو مل جائیں تب بھی وہ اپنے قدرت والے رب کو نہیں پہچان سکتا. ناظرین، اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی دل والی ڈبیا ہے اور اس میں شازیہ مظہر علی کی انگلی سے نکلنے والی سوئیاں ہیں. یہ عام سوئیاں نہیں ہیں ناظرین، یہ میں نے بہت قریب سے ان کو دیکھا ہے. یہ نہ سلائی مشین کی سوئیاں ہیں، نہ یہ عام کامن پن ہے، نہ پیپر پن ہے. یہ بہت عجیب و غریب تیز دھار کی سوئیاں ہیں جو صرف سوئیاں ہیں، جن میں کوئی نہ چھید ہے نہ کہیں کوئی سہارا، جیسے کوئی پیپر لگانے کے لیے ایک گول سا اوپر تھم پن جس کو کہتے ہیں وہ ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ یہ بہت ہی نوکیلی ہے اور بہت ہی تیز ہیں یہ، اور یہ کئی ٹکڑوں میں ہیں. 1 2 3 4 5 6 7 یعنی یہ 8 سوئیاں ہیں نکل رہی ہیں. یہ ایک کتاب اور ہے ناظرین میرے پاس، اور یہ روحانی بزرگ ہیں ان کے ملتان میں، انہوں نے یہ دعائیں ان کو بتائی ہیں اور یہ میں آپ کو بھی بتا دوں اور اس لیے بتلا دوں کہ اگر کوئی ہماری بہن جیسا اس تکلیف میں مبتلا ہو تو ان کے توسط سے وہ بھی اس کا ورد کرے. کلمہ یعنی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کو 25 مرتبہ پڑھنا چاہیے. استغفر اللہ 100 مرتبہ پڑھنا چاہیے. آیت الکرسی 17 مرتبہ پڑھنی چاہیے. اللہ یعنی پروردگار کا اسم ذات، اس کو 100 مرتبہ پڑھنا چاہیے. لا الہ الا اللہ یعنی کلمے کا آدھا حصہ، اس کو 100 مرتبہ پڑھنا چاہیے. دعائے تعلق یہ 25 مرتبہ پڑھنی چاہیے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ کو 100 مرتبہ پڑھنی چاہیے. اور دعائے وسواس 3 جمع 3 یعنی 6 مرتبہ آپ کو پڑھنی چاہیے. یہ تمام وظائف جو ہیں یہ شیخ صاحب کی طرف سے آپ کو دیے ہوئے ہیں، اور اپنی طرف سے جو پڑھنے والے وظائف ہیں وہ یہ خود جانتی ہیں کہ ان کو کیا. ظاہر ہے کہ یہ اجازت کے بغیر بتائے بھی نہیں جاتے یقین، اور ان کو ہی، کیونکہ وظائف کا بھی معاملہ یہ ہوتا ہے ناظرین کہ اگر آپ خود سے شروع کر دیں تو اس کا پھر اثر الٹا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ اجازت سے بتلائے جاتے ہیں کہ آپ کو اتنی تعداد میں پڑھنا ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ آپ کو 1000 مرتبہ پڑھنا ہے. 450 مرتبہ پڑھنا ہے اول آخر درود شریف کے ساتھ. اس کے علاوہ بہت سارے وظائف ان کو دیے ہوئے ہیں. یہ درود اکبری بھی اس کے اندر موجود ہے. اس کے علاوہ اس کے اندر معزتین بھی ہیں. اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب جادو کیا گیا تھا تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معزتین کے علاوہ جو صورتیں پڑھی تھیں ان کی آیات بھی موجود ہیں، اور جو گراہیں کھولی تھیں یا لطیفوں بھی اس میں موجود ہے، جو کہ 129 یہ اللہ تعالیٰ کا وہ اسم گرامی ہے ناظرین، وہ اسم صفت ہے کہ جس کو پڑھنے کے بعد ہر طرح کی تکلیف پریشانی دور ہو جاتی ہے. 129 مرتبہ ہر نماز کے بعد کہا گیا ہے. پھر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین جو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھی، اور شواہد بتاتے ہیں کہ 1.25 لاکھ مرتبہ انہوں نے 3 مرتبہ پڑھی، 3 دن میں پڑھی تھی، جس کے باعث وہ مچھلی کے پیٹ سے انہیں نجات ملی. یہ بھی اس میں لکھا ہوا ہے. اور اگر میں آگے بڑھتا جاتا ہوں اس کے آخر میں تو سورہ رحمان 1 مرتبہ ہے، درود شریف 3 مرتبہ ہے، سورہ فاتحہ 1 مرتبہ ہے، یا لطیف 1 مرتبہ، پھر 113 مرتبہ ہے، پھر سورہ فاتحہ ہے 1 مرتبہ، پھر درود شریف 3 مرتبہ. یہ لکھا ہے کہ روزانہ کسی بھی وقت پڑھ لیں. یہ کتاب میں شادیہ کی ان کو انہی کے حوالے کرتا ہوں. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار